نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم صدق الله العظيم۔ آپ میں سے ہر ایک ہمارے نزدیک اہمیت رکھتا ہے۔ دیر سے آنے والے، کسی عذر کی وجہ سے لیٹ پہنچنے والے، دوستوں کی وجہ سے ٹائم پر آنے والوں کی ناقدری نہیں ہونا چاہیے۔ وقت پر پروگرام اسی لیے شروع کر دیا جاتا ہے اور کر دیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر جو غور و فکر کے، عزم اور حوصلے کے جو ضروری پہلو، بڑوں سے سیکھے ہوئے پہلو آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اس ملک میں 1200 سال سے مسلمان موجود ہیں۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہندوستان کی چیزیں، یہاں کے مصالح وغیرہ پیش کیے گئے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ ہندوستان کے بادشاہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ شق القمر، یعنی چاند کے ٹوٹ جانے کا معجزہ ہندوستان کے بادشاہوں نے دیکھا، اور انہوں نے اس معجزے کے دیکھنے کے بعد اپنے قافلے بھیجے مکۃ المکرمہ، ان مبارک ہستی کے بارے میں جاننے کے لیے۔ بہت بڑے مصنف گزرے ہیں، آتھر گزرے ہیں، تاریخ کے اس پہلو پر لکھنے والے قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت گہری کڑیوں کو انہوں نے دریافت کیا۔ ہندوستان کا تعلق جزیرۃ العرب سے، مکہ اور مدینہ سے حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیسا رہا، قافلے کیسے آئے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا۔ راجہ داہر کے زمانے میں بڑا ظلم ہو رہا تھا، خبریں پہنچی، حجاج بن یوسف کا دور۔ انہوں نے محمد بن قاسم 17 سالہ، طاقتور، بلند حوصلہ، تقوی والی جوانی کا مالک، عظیم شخص، جینیس آدمی، ان کو یہاں پر بھیجا اور انہوں نے اس ملک کو فتح کیا۔ اس کے بعد تقریباً 750 سال مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی۔ آخری دور بہادر شاہ ظفر کا، قوموں پر سامان تعیش، سامان راحت زیادہ مل جاتے ہیں تو غفلت آ ہی جاتی ہے، ناقدری، بے حسی بڑھ ہی جاتی ہے۔ انگریز اس ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے داخل ہوا کہ ہم یہاں تجارت کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کی چیزیں اپنے ملکوں میں اور برطانوی ملکوں کی
برٹش گورنمنٹ کی، انگلینڈ کی چیزیں یہاں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ تجارت کے راستے سے انگریز نے سیاست پر بھی قبضہ کیا، تجارت کے راستے سے پورے ملک میں اپنے پیر پھیلائے، اپنی جڑوں کو مضبوط کیا۔ اس زمانے کے بادشاہ واقعتاً اپنے ملکی حالات سے لا تعلق تھے، کہا جا سکتا ہے اپنی عیاشیوں میں، اپنی غفلتوں میں مصروف تھے۔ اس کا احساس کیا سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، روحانی شخصیت، دور اندیش، با کمال، ہمارے ملک پر زبردست جن کے احسانات، انگریزوں کے اس خطرے کا احساس جنہوں نے کر لیا تھا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کو سمجھایا اصلاحات کی طرف، حکومت چلانے کے سلیقے اور اس میں ہونے والی غلطیوں کی طرف۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان کریکشنز کو اور ان اصلاحات کو جیسے قبول کیا جانا چاہیے تھا نہیں قبول کیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے نامور اور جن کو کام کرنے کا، اپنے والد کی نمائندگی کا زبردست موقع ملا، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے میں فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کا کرنا فرض ہو چکا ہے، اپنے ایمان اور اپنے تشخص کو بچانے کے لیے مقدس لڑائی لڑی جانی چاہیے۔ یہاں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جنگ آزادی مسلمانوں نے صرف اپنی جان بچانے کے لیے نہیں لڑی، بلکہ اپنا ایمان بچانے کے لیے لڑی۔ زیادہ غم مسلمانوں کو اس لیے تھا کہ انہوں نے 700 سال اس ملک پر نہایت امن اور انصاف کے ساتھ اتنی بڑی وسیع سلطنت کو سنبھالا، جس میں بنگلہ دیش بھی، پاکستان بھی، نیپال بھی، سری لنکا بھی، سرحدیں بہت دور تک پھیلی ہوئی۔ کیا دیا مسلمانوں نے اس ملک کو؟ پڑھنا چاہیے کیسا تھا یہ ملک مسلمانوں کے دور حکومت سے پہلے۔ سونے کی چڑیا سمجھ کر انگریز اس ملک میں کیوں آیا، کیوں قبضہ کرنا چاہتا تھا، اور موجودہ سلطنت کے چلانے والوں نے کس قدر نادانی کی، اس سونے کی چڑیا کو مٹی کا برتن بھی رہنے نہیں دیا۔ اس لیے کہ جی ڈی پی کی جو سطح نجکاری اور پرائیویٹائزیشن اور چند بنیوں کا تسلط جو بڑھتا جا رہا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مٹی کا برتن بھی نہیں رہا۔ یاد رکھنا چاہیے مسلمان اس ملک میں آباد ہونے کے ارادے سے اور آباد کرنے کے ارادے سے آئے۔ انگریز اس ملک کی خوبیوں کو، خزانوں کو نوچنے کے ارادے سے، چوسنے کے ارادے سے، اپنے ملکوں کو منتقل کرنے کے ارادے سے آئے تھے۔
جتنے لوگ اس وقت دیش بھکتی اور حب الوطنی نیشنل ازم کی آوازیں لگا رہے ہیں، انہوں نے انگلینڈ کی سٹیزن شپ کبھی کے لے لی ہے، ان کی اولاد کبھی کے یو ایس منتقل ہو چکی ہے، انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سوئٹزرلینڈ میں اور دوسرے ملکوں کے بینکوں میں کھول دیے ہیں۔ ان حقیقتوں کے نہ جاننے کی وجہ سے ہم پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1757 کے سال سے ان کا تعلق ہے۔ 1757 سے مسلمانوں نے جنگ آزادی کو گرمایا، پلاسی میں اور بنگال کے سراج الدولہ نے، پھر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے، پھر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے، پھر ان کے بعد علماء اور علماء دیوبند اور ان کے ساتھ ہو جانے والے کانگریسی، ہندو، سکھ، عیسائی شریک ہوتے گئے، اس میدان میں جم گئے اس محاذ پر۔ اس زمانے میں جتنی ضرورت تھی آج بھی اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ایسی کسی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، ایسی کسی آواز کو پنپنے نہ دیا جائے جو ہم وطن بھائیوں میں دوریاں پیدا کرنے والی اور دراڑیں پیدا کرنے والی ہو۔ سوشل میڈیا پر اور نفرت پھیلانے والے لوگ اس موضوع کو چھیڑتے رہتے ہیں کہ وطن سے محبت آپ کیوں نہیں کرتے؟ وطن سے محبت کی جائے گی، وطن کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے کہ محبت کے نام پر عبادت نہ کروائی جائے۔ مسلمان اللہ کے علاوہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا، ان کو سجدہ نہیں کرتا، ان کی قبر پر مالائیں نہیں چڑھاتا۔ مسلمان اپنی ماؤں کو سجدہ نہیں کرتے، مسلمان کعبۃ اللہ کے پتھر کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے تعمیل میں تعظیم آ گئی اور وہ اس چوکور عمارت کی طرف اللہ کے حکم کی وجہ سے عبادت کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے محبت کا مطالبہ تو کیا جا سکتا ہے، کسی اور باشندے سے کیا جا سکتا ہے، عبادت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ محبت الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے۔ غلط فہمی یہاں سے ہوتی ہے۔ وطن کی وفاداری کے لیے مذہب کا چھوڑنا ضروری نہیں۔ ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے سرحدیں بتلائی کہ وطن سے وفادار بننا ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اس زمین کے احسانات کی وجہ سے۔ وطن سے وفاداری کے لیے مذہب سے بے وفائی کی اجازت نہیں ہے۔ جو مذہب پسند ہوگا حقیقت میں وہ پورا وفادار ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جو پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کے اجتماعی مسائل، کامن پرابلمز میں دلچسپی نہ لے وہ مکمل مسلمان نہیں ہے۔ اپنے ملک سے غربت کا خاتمہ، اپنے ملک سے ناانصافی کا خاتمہ، اپنے ملک سے بدامنی کا خاتمہ کرنا مکمل مسلمانی کے لیے ضروری ہے۔ میرا اسلام صرف نماز پڑھنے سے مکمل نہیں ہوگا،
روزہ زکوٰۃ حج سے کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک کہ جس وطن میں میں رہ رہا ہوں اس کے حقوق نہ ادا کیے جائیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتھوپیا حبشہ بھیجا اپنے صحابہ کو۔ صحابہ کرام کیسے رہے حبشہ میں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں، جبکہ وہاں کوئی اسلامک گورنمنٹ نہیں، مسلم ریاست نہیں، مظلوموں کا اتحاد کیا، دکھی دلوں کو ساتھ لیا، ایک گھر میں بیٹھ کر الائنس کیا گیا، معاہدہ کیا گیا۔ مکہ مکرمہ میں کسی مسافر پر حملہ ہوگا، اس کا سامان لوٹا جائے گا، ہم سب قبیلے مل کر اس ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ آپ مدینہ پاک تشریف لائے۔ مدینہ پاک آنے کے بعد یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو آپ نے لیا۔ مکاریاں چلتی رہی، چال بازیاں ہوتی رہی، معاہدے ٹوٹتے رہے، بے وفائی کے واقعات پیش آئے، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک کی تعمیر میں، ریاست کی تعمیر میں غیر مسلموں کے ساتھ الائنس بھی کیا اور غیر مسلموں کو شریک بھی کیا۔ سب سے پہلا سیکولر ڈیموکریٹک اگر کوئی کانسٹیٹیوشن بنا ہے، دستور بنا ہے اس زمین پر، تو وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک آنے کے بعد بنایا۔ میرے بھائیوں، 2 سال کی جنگ آزادی، 200 سال کی جنگ آزادی، کیا ان لوگوں کے گھر نہیں تھے؟ کیا ان علماء کے خاندان نہیں تھے؟ کیا ان کی بیویاں، کیا ان کے بچے اپنے سینوں میں دل نہیں رکھتے تھے؟ ہم بے حس ہو گئے۔ واقعتاً ہماری طبیعتوں میں جو قدردانی فریڈم فائٹرز کی اور جو عظمتیں مجاہدین آزادی کی ہونا چاہیے ہمارے اندر نہیں ہے۔ تاریخ بھی یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، تاریخ بھول جائیں گے، بلا دیے جائیں گے۔ دشمنوں کا کیا شکوہ، سانپ ڈسنے کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ فرعون قتل کے سوا کیا کر سکتا ہے؟ ہمیں دشمنوں سے شکایت نہیں، ہمیں آپ سے شکایت ہے، ہمیں اپنے آپ سے شکایت ہے، ہمیں اپنے دوستوں سے شکایت ہے کہ وہ اپنی تاریخ کیوں نہیں پڑھتے۔ تاریخ سے ہی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اگر پتہ ہی نہ ہو میرا باپ کیسا تھا، پتہ ہی نہ ہو میرے دادا کیسے تھے، آدمی بے نسب رہتا ہے، دم کٹا رہتا ہے، اپنے بڑوں کے سلسلے سے ناواقفیت کے نتیجے میں ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑوں کے کام کا تسلسل رکھ نہیں پاتا ہے اپنے بڑوں کی قربانیوں کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ اس سے سبق لینا ہے ملی ذمہ داریوں کا احساس۔ ملی ذمہ داریوں کا احساس صرف اپنے پیٹ کے لیے جینے والا، اپنے ذاتی مکان کے لیے مرنے والا، مہنگی شادی پر اپنی عمر کو نچوڑنے والا یہ مکمل مسلمان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ ہم نقل کریں گے، اے لوگو، اگر تمہارے وقت میں اور تمہارے مال میں ملک اور قوم کے لیے کوئی حصہ نہیں، یاد رکھ لو تم زندہ لاش ہو قوم کے حق میں، زندہ لاش ہو ملک کے باشندوں کے حق میں۔ پیٹ کے لیے جینے والا، ضرورتوں کے لیے جینے والا،
نہیں چاہیے ہمیں ذمہ داریوں کے لیے جینے والا۔ ریولیشن، انقلاب، تبدیلی، چینجز یہ 1 سال 2 سال میں نہیں آئے، 1 جنازے 2 جنازے میں نہیں آئے، 1-2 گھروں کے چولہے بجھنے پر نہیں آئے۔ ہم کیسے بلائیں گے تاج دلہن رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، کبھی احمد نگر کی جیل میں، کبھی رانچی کی جیل میں انتقال ہو گیا آپ کی اہلیہ کا اپنے شوہر کے آخری دیدار کے لیے۔ ہم کیسے بھول گئے حضرت مولانا حسرت علی موہانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر ان کی بیوی نے جو لیٹرز لکھے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں بالکل ضروری ہے، آپ کے قدموں میں لرزہ نہ آئے، آپ کی ہمت میں پستی نہ آئے، آپ آگے بڑھتے رہیں، ہم یہاں پر مطمئن ہیں۔ کتنی ماؤں نے امریکہ کے ڈالروں پر اپنی 35 سال کی جوان بچیوں کو اس شہر میں بھیٹ چڑھا دیا۔ اس شہر میں کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کو آسٹریلیا کے PR کے لیے ذبح کر دیا۔ یہ ATM ریال کے، یہ ATM درہم و دینار کے ایسی نسل کس کام کی؟ یہ ہے مائیں قابل قدر۔ ہمارے کندھے اس کے احسان کی وجہ سے جھک جانے چاہیے، وزن محسوس کرنا چاہیے۔ محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی رحمت اللہ علیہ کی والدہ جوانی میں بیوہ ہو گئی اور انہوں نے فرما دیا کہ میں اپنی بچی کچی زندگی اپنی نوعیت کے اعتبار سے بچوں کی تربیت پر لگاؤں گی۔ مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ کی پرجوش تقریروں نے اور ان کی خطابت نے اس ملک کے دھارے کے بدلنے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ ماؤں کا کردار، جوانوں کا حصہ، بوڑھوں کی قربانیاں، علماء صفے اول میں تھے۔ یہ ہماری ذہنی غلامی ہے کہ فلانے گاندھی صاحب، نہرو وزیر اعظم، ان کو ہم نے جانا، اپنے علماء کو نہیں جانا۔ ان علماء کی لاشیں ہندوستان، دہلی سے لے کر لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم دین کی لاش نہ ہو۔ انہوں نے نوکریوں کے لیے قربانی نہیں دی، انہوں نے اپنی جائیداد اولاد کے لیے حاصل کریں اس لیے قربانی نہیں دی، انہوں نے شہادت کا مقام حاصل کرنے کے لیے قربانی دی۔ ان کی نیتیں بہت اونچی تھیں، ان کے عزائم بہت اونچے تھے۔ عام دنیا والے، دوسرے مذہب والے ان کے دل کی وسعتوں اور ان کی نیتوں کی بلندی کا تصور نہیں کر سکتے۔ ختم کرنے کی ضرورت ہے اپنی بے حسی کو۔ یہاں پر اقرا گروپ کے ماتحت ہر سال 10 سال سے کام چل رہا ہے اور یہ پروگرام کئی سال سے منعقد کیا جاتا ہے۔ ایک مقصد یہ بھی ہے، ہر قوم میں اور ہماری قوم میں با کمال لوگ ہیں، ایک دوسرے سے ملے تو صحیح، ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ تو اٹھائیں۔ شکر موجود ہے، حرکت دینا پڑتا ہے۔ ہم ذوق لوگ بکھر جاتے ہیں، سب کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم ذوق اور صلاحیت والے جمع ہو جاتے ہیں، سب کے اندر حوصلے بلند ہو جاتے ہیں کہ واقعتاً کیسے کام کرنے والے ہیں، کیسے صلاحیت والے ہیں ہمارے اندر، ہم کیسے فلانی بہن کی صلاحیت، ہم کیسے فلانے آرگنائزیشن کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائے۔ اس کے جذبات اس قسم کے پروگراموں کے ذریعے سے پیدا ہوتے ہیں۔ دنیا کیا بدلہ دے گی؟ اصل انعام دینے والے اللہ ہیں۔
دنیا کا ملنا کیا ملنا ہے، اصل ملنا تو آخرت کا ملنا ہے۔ وہ ملنا، وہ ایوارڈ، وہ انعام کیا حیثیت رکھتا ہے جو موت پر چھن جائے؟ انعام وہ ہے جو آخرت کا، موت کے بعد کی زندگی کا، جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی چھینا نہیں جائے گا۔ یہاں 4 لوگوں کے سامنے اگر مجھے انعام دیا جائے، دیا جانا چاہیے، خدمات کا اعتراف کیا جائے، سروس پر اپریشیٹ کیا جائے، انکریج کیا جائے تو شکر گزاری ہونی چاہیے۔ لیکن اس دن کیا حال ہوگا جب روز محشر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، سعیدہ فلان ابن فلان سعادتا لا یشقى بعدہ ابدا، فلانا ایسا کامیاب ہوا ہے کہ پھر کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور فلانا اللہ نہ کرے ایسا ناکام ہوا ہے کہ پھر کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ہم کسی انعام کو اپنی منزل نہ سمجھیں، کسی انعام کو اپنی محنت کا مکمل بدلہ نہ سمجھے، اور اس انعام پر ہماری محنت کا سفر ختم نہیں ہونا چاہیے، ہمارے ریسرچ کا سفر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یاد کریں گے اس مجلس میں حیدرآباد کے بہت ہی عظیم سپوت ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ کو، یہاں سے وہ پیرس گئے، فرانس گئے، 17 زبانیں، 17 لینگویجز کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے تفسیر لکھی فرانس زبان میں، انہوں نے لکھا سیرت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرانس کی زبان میں۔ جب تک وہ رہے وہاں پر انہوں نے گوشت نہیں کھایا۔ عمر ڈھلتی چلی گئی، نکاح کرنے کا موقع نہیں ملا، خاندان کے بڑے موجود نہیں تھے۔ انہیں بلایا گیا فیصل ایوارڈ کے لیے، اسلامک ورلڈ کے سب سے بڑے ایوارڈ کے لیے، مکہ مکرمہ سعودیہ۔ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ میں نے جس اللہ کے لیے کیا میں اسی سے انعام لینا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں سے انعام لینا نہیں چاہتا۔ ایسے باکمال لوگ، انہوں نے اپنی قیمت چھوٹی چیزوں کے ذریعے سے نہیں لگائی۔ میرے بھائیوں، مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، مستحقوں کو دیا جائے، صلاحیتوں کی زکوٰۃ، اسکلز کی زکوٰۃ یہ ہے کہ دوسرے لوگوں تک اپنی صلاحیتوں کو ٹرانسفارم کیا جائے، منتقل کیا جائے۔ کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے تو پانی ختم نہیں ہوتا، مال خرچ کیا جاتا ہے، مال ختم نہیں ہوتا۔ بخیلی نہ کریں، ان حکیموں کی طرح، ان ڈاکٹروں کی طرح، ان مالداروں کی طرح جو دیواروں میں پیسہ چھپا کر، زمین میں دفینے رکھ کر، نسخوں کو اپنے سینے میں چھپا کر دنیا سے چلے گئے، اور وہ فارمولا اور وہ مال اور وہ سونا چاندی آئندہ کی نسلوں کو نہیں پہنچایا، خود بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہمیں بانجھ بن کے نہیں مرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے کمال کو، اپنی خوبی کو آئندہ کی نسل تک منتقل کرنے کی کوشش بھی کریں، اور ایسی آرگنائزیشن سے اور ایسے ساتھیوں سے ہمارا کولیبریشن ہونا چاہیے، اشتراک ہونا چاہیے، قدر کرنا چاہیے، جو ہمیں ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں، ایسا اسٹیج دے رہے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی صلاحیتوں کو منتقل کر سکیں۔ ورنہ زمانہ تو وہ ہے کہ بیٹا باپ سے نہیں ملتا، زمانہ تو وہ ہے کہ ماں کا انتقال 25 دن پہلے ہو گیا اور 25 دن کے بعد گھر کو کھولا جا رہا ہے، باپ کا انتقال 15 دن پہلے ہو گیا اور پھر اڑوس پڑوس کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، 21 سال پہلے
نام پلی کے کسی مکان میں کسی صاحب کا انتقال ہو گیا اور 21 سال بعد 16 سال بعد ہڈیوں کے ڈھانچوں کو دیکھ کر اندازہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بیچارہ مالک کے مکان کسی سے تعلق نہیں رکھتا تھا، انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے بہت دن کے بعد اندازہ کیا کہ اس مکان کا تالا کھلتا کیوں نہیں ہے، کوئی آتا کیوں نہیں ہے۔ اس قدر کورونا کے ختم ہونے کے باوجود کوارنٹائن رہنے، ایسولیٹ رہنے، اپنے آپ کے اندر اپنے کنویں میں بند رہنے کا مزاج بن گیا۔ یہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ ہمیں اجتماعی زندگی، سماج کی تعمیر اور سوسائٹی کے کنسٹرکشن کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ بلڈنگوں کا کنسٹرکشن اسٹاف پر خرچ کرنے والے نہیں ملتے، انفراسٹرکچر پر خرچ کرنے والے بہت ملتے ہیں۔ میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں اقرا گروپ کو اور ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر تنزیل صاحب کو۔ اللہ تعالیٰ انہیں صفات قبولیت سے نوازے اور ان کے ساتھیوں کے اوقات میں برکت عطا فرمائے۔ واقعتاً کتنا گھلانا پڑتا ہے، کتنا پینا پڑتا ہے، کتنا پسنا پڑتا ہے اجتماعی کام کرنے کے لیے۔ اور سچی بات ہے، چکی جب چلتی ہے جو دانے پستے ہیں اسی سے لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، جو دانے بچتے ہیں اس سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جو پسنے والے ہوتے ہیں انہی سے قوم کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جو بچنے والے، بچ کر رہنے والے، گناہوں میں پھنسنے والے، گھر کے کونے پکڑنے والے، فون کی گندی نالیوں میں بہنے والے، ان کے ذریعے سے کسی کا کیا بھلا ہوگا؟ وہ خود ہی نہیں بدلے، عالم کو کیا بدلیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔